بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو روح کے ازلی ہونے کی دلیل دیں گے اور عام اور خاص لوگوں کے خوابوں میں فرق بیان کریں گے۔ سامعین، جو لوگ اس عنصری جثے یعنی گوشت اور ہڈیوں کے ڈھانچے کو سب کچھ سمجھتے ہیں یا اربع عناصر اور ان کے رتیب بخار کو روح کہتے ہیں یا اتباع کی طرح خون کو روح بتاتے ہیں، وہ سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ نیز جو لوگ اس ترکیب مادی اور نظام عنصری کے دھرم برہم ہونے کو انسانی زندگی کا خاتمہ خیال کرتے ہیں، وہ نہایت ہی نادان ہیں، کیونکہ تمام اہل مذہب اور اہل فلسفہ جدید و قدیم اور علم روحانی یعنی اہل اسپرچولیزم اور اہل سائنس سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روح اس عنصری جثے اور مادی جسم کے سوائے ایک الگ اور علیحدہ خارجی چیز ہے، اور اس عنصری بدن اور مادی جسم کی ہلاکت اور اس چھلکے کے اتر جانے کے بعد بھی روح زندہ اور پائندہ رہتی ہے۔ اور آج کل تو روحوں کو حاضر کرنے اور ان سے بات چیت کرنے کے تجربے بھی پایہ ثبوت کو پہنچ چکے ہیں۔ اس کے لیے مزید زبانی دلائل اور عقلی براہین پیش کرنے کی حاجت نہیں رہی۔ سامعین، جو لوگ اس ہستی موہوم اور دنیا کے آب نما سراب کو متناہی، غیر مختتم اور سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، وہ پرلے درجے کے کوتا بین اور نادان کور چشم ہیں۔ اب اگر کوئی یہ اعتراض کر بیٹھے کہ انہیں وہ علوی لطیف جثہ روح دکھا دیا جاوے تب ہم اسے مانیں گے، ہم ایسی چیز کو جو نظر نہ آئے اور نہ سمجھ میں آئے کیوں کر مانیں، تو اس ہٹ درمی کا علاج ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایسا سوال ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کھلم کھلا دکھایا جائے تب ہم مانیں گے۔ ایسے شکی اور مادرزاد اندھے اگر اپنی ضد اور انکار پر اڑے رہیں تو وہ اپنی کور چشمی کی وجہ سے معذور ہیں، کیونکہ ان کے دل مادے کے غلیظ غلاف اور پردے میں محصور ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 میں آیا ہے۔ سامعین، بعض لوگ یہ کہیں گے کہ اگر روح کوئی چیز ہے، یہ دنیا میں آنے سے پہلے مقام ازل میں موجود تھی، تو ہم کو وہ مکان اور زمان اور وہ ارواح کیوں یاد نہیں ہے؟ سو یاد رہے کہ روح مقام ازل میں بیدار تھی جس وقت اس نے دنیا میں جنم لیا، اور مادی جہاں میں جس میں کثیف کا لحاف اوڑھ کر خواب غفلت میں سو کر بے ہوش ہو گئی، تو وہ ازل کا زندہ بیدار جہان اور وہاں کا مکان اور زمان اسی طرح فراموش کر گئی جس طرح ہم خواب کے اندر اس جہان، زندہ جہان اور یہاں کے مکان اور زمان کو بھول جایا کرتے ہیں۔ اور اگر بالفرض ہمیں خواب کی دنیا میں بند کر دیا جائے اور سال ہر سال تک بیدار نہ کیا جائے، تو چونکہ ہمارے سامنے خواب کی ایک خیالی اور مثالی دنیا، اس زندہ دنیا کی مثل موجود ہوتی ہے، ہم کبھی اس زندہ دنیا کو یاد بھی نہیں کریں گے اور نہ بیدار ہونے کی آرزو کریں گے، کیونکہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح نفسانی لوگوں کے قلوب اور ارواح اسی مادی دنیا میں غفلت کی نیند سوئے ہوئے ازل کے زندہ بیدار جہاں سے غافل اور بے خبر ہیں۔ چنانچہ اس دنیا میں خواب کے اندر نفس جب اپنے حواس اور قوا سے معطل ہو جاتا ہے، گویا ایک گناہ مر جاتا ہے، تو دل بعض دفعہ اس مقام کو اپنے باطنی حواس سے معلوم اور محسوس کرتا ہے، اور خواب کے اندر ایسے نادیدہ مقامات دیکھتا ہے جو اس نے دنیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوتے، لیکن وہ ان مقامات سے اس طرح مانوس اور مالوف ہوتا ہے جس طرح وہ اس کے اپنے گھر ہوں، اور انہیں گویا اس نے مدت سے اسے استعمال کیا ہو۔ یا بعض وقت خواب کے اندر ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جنہیں دنیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، لیکن وہ خواب میں دوست اور آشنا اور رشتہ دار معلوم ہوتے ہیں، یا کبھی کسی ولی یا بزرگ یا نبی کی خواب میں زیارت ہو جایا کرتی ہے، اور ہم خواب میں انہیں شکل اور نام سے اچھی طرح پہچانتے ہیں اور ان سے واقف کاروں اور محرم رازوں کی طرح بات چیت کرتے ہیں، حالانکہ دنیا میں وہ ہم سے بہت زمانہ پہلے گزر چکے ہیں، لیکن ہمارا دل اور روح اس توفیق سے انہیں اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ غرض اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ روح جسم سے علیحدہ اور الگ وجود رکھتی ہے، اور اس جسم عنصری کے فنا ہو جانے کے بعد بھی زندہ رہے گی، اور جسم عنصری اختیار کرنے سے پہلے بھی مقام ازل میں موجود تھی۔ اور خواب میں جو بعض دفعہ ہم نادیدہ مانوس مقامات یا اجنبی اشخاص کو دیکھ کر پہچانتے ہیں، تو وہی ازلی مقامات اور وہی ازلی آشنا اور یار دوست ہیں جن سے روز ازل میں روح مانوس اور مالوف رہی ہے۔
انسان کا عنصری ڈھانچہ اور مادی جثہ فنا پذیر ہے، اور موت کے بعد ہم اسے دیکھتے ہیں کہ گل سڑ کر مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن انسان کا باطنی جثہ، نفس، قلب اور روح وغیرہ، اور ان کے باطنی حواس اور قوا یعنی تصور، تفکر، توجہ، تصرف کو نہ مٹی کھاتی ہے اور نہ یہ چیزیں گلنے سڑنے والی ہیں، لیکن ان کا خود بخود بغیر کسی اوند اور ظرف یعنی وجود کے قائل رہنا محال ہے۔ اس لیے موت کے بعد ان باطنی حواس و قوا اور خیالات وغیرہ کو باطنی لطیف وجود عطا کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک علیحدہ جسم عطا کیا جاتا ہے۔ تمام سلوک تصوف اور روحانیت کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان اسی زندگی میں ایک ایسا لطیف نوری مرکب تیار کر لے، یعنی کہ ایک لطیف جسم تیار کر لے جو ان باطنی حواس و قوا وغیرہ کا حامل ہو، اور دوسری ابدی لطیف دنیا میں پہنچ کر وہاں زندگی بسر کرنے اور رہنے سہنے اور روحانی ترقی حاصل کرنے کے قابل ہو، جس کی خام ناتمام صورت گاہے گاہے مثال کے طور پر ہم خواب میں پاتے ہیں۔ خواب میں انسان کا ایک لطیف معنوی پیکر انسانی حواس قوا اور خیالات کا حامل اور مرکب بن جاتا ہے۔ وہ لطیف جثہ خواب کے اندر اپنے ایک لطیف دنیا کے اندر دیکھتا، بالتا، بولتا، چالتا، پھرتا، سوچتا، سمجھتا اور سب کام کرتا ہے، اور بعض دفعہ تو خواب دیکھنے والا اتنا بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ خواب کی حالت ہے، لیکن چونکہ نفسانی آدمی کا یہ جثہ ابھی خام اور ناتمام حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اس جثے کی نسبت نہ اسے پوری آگاہی حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی اسے پورا شعور حاصل ہوتا ہے، اس لیے وہ خواب کی دنیا کو خیالی دنیا سے تعبیر کر دیتا ہے۔ حالانکہ در حقیقت خواب کی دنیا خالی اور خیالی دنیا ہی نہیں ہوا کرتی، اور نہ ہی ہر خواب روزمرہ کے عادی دنیاوی پریشان خیالات کا مجموعہ ہو کرتا ہے، بلکہ خدا کے مقبول اور برگزیدہ بندوں کے خواب تو آئندہ واقعات کے سچے نمونے اور لوح محفوظ کی متحرک فلم اور ٹھوس حقائق ہوا کرتے ہیں، اور وہ خواب صبح صادق کی طرح صحیح اور درست ثابت ہوتے ہیں۔ عارف سالک لوگ جب مراقبہ کرتے ہیں تو وہ ہوش و حواس اور عقل و شعور کے ساتھ خواب کے لطیف غیبی جہان میں داخل ہوتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ سامعین، عوام نفسانی لوگوں کا یہ لطیف جثہ چونکہ ابھی رحم کے اندر جنین کی طرح مردہ اور بے حس ہوتا ہے، اس لیے اسے خواب کے اندر شعور اور ادراک اور ہوش و حواس حاصل نہیں ہوتے، لیکن عارف زندہ دل آدمی کا لطیفہ قلب طفل معنوی کی طرح بطن باطن سے زندہ اور صحیح و سلامت انسان کی طرح عالم غیب میں پیدا اور ہویدا ہو جاتا ہے، اور شعور و ادراک اور ہوش و حواس کے ساتھ وہاں آمد و رفت رکھتا ہے، اور عالم غیب اور عالم آخرت کے حالات اور واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ سامعین، اصطلاح تصوف میں اس لطیف وجود کو ہی لطیفہ کہتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔